کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو آخرت پہ یقین ہی نہیں رکھتے، کچھ ایسے ہیں جو مانتے ہیں کہ ہمیں مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے، لیکن وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ جیسے ہم دنیا میں اچھی حالت میں ہیں آخرت میں بھی اچھی حالت میں ہی رہیں گے۔ تو یہ بھی خوش فہمیاں ہیں، غلط فہمی ہے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جو یہ کہتے ہیں، اب بھی ہیں ایسے لوگ، اس زمانے میں بھی تھے، کہ ہمارے جو شرکاء ہیں جن کو ہم نے خدا کے ساتھ اللہ کی عبادت میں شریک کیا ہوا ہے، چونکہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ ہمیں بخشوا دیں گے، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر میں نے پچھلے ہفتے تفصیل سے بیان کیا تھا کہ اندھی عقیدت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ اور اندھی عقیدت ہوتی کیوں ہے؟ کبھی کسی کے گیٹ اپ کو دیکھ کے انسان متاثر ہوتا ہے، واہ 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 کیا نورانی چہرہ ہے۔ کبھی کسی کے جذباتی بیانات سے متاثر ہوتا ہے، نعروں سے۔ ہمارے ہاں عمل کو نہیں دیکھا جاتا، باتوں کو دیکھا جاتا ہے، نعرے۔ کام کیا کر کے دکھایا حضرت جی نے؟ وہ زیرو۔ نعرے بہت، کام نہیں دیکھا جاتا کہ کام بھی کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو نعرے بازی، جو عشق مصطفیٰ میں زیادہ جذباتی تقریریں کر رہا ہے، چاہے وہ لوگوں کو بدعتوں میں ڈال رہا ہو، سنت کے راستوں سے ہٹا رہا ہو، اس کو نہیں دیکھا جاتا۔ تو اس لیے سب سے پہلے کس چیز کو فوکس کرنا ہے میرے بھائی؟ عمل کو، عمل۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، آج کل ایک بہت بڑی بدعت کیا ہے کہ علماء کو الگ سے دفنایا جاتا ہے کسی الگ جگہ پہ۔ بھئی یہ جو عام قبرستان میں جو عام مسلمان ہیں، یہ کیا مریخ سے آئی بھی مخلوق ہیں؟ یہ کوئی اور مخلوق ہیں؟ ان میں کیوں نہیں دفناتے؟ یہ کیا؟ مجھے یاد ہے بچپن میں ایک صاحب نے نا، کہیں لوگ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے، تو ایک صاحب نے اپنا جھوٹا گلاس پی کے رکھا، تو اب ان کا بچہ اپنے باپ کا جھوٹا نہیں پی رہا، تو باپ کو غصہ آیا کہ میں کوئی بھینس ہوں جو میرا جھوٹا پیتے ہوئے تمہیں شرم آ رہی ہے، یا میں کوئی گائے ہوں؟ مطلب یہ کہ میں کوئی اچھوت تو نہیں ہوں نا جو باپ کا بھی جھوٹا نہیں پی رہے تم۔ تو جیسے یہ ابا کی توہین ہے کہ بیٹا نہیں پی رہا، تو اسی طرح یہ عام مسلمانوں کی توہین ہے ایک قسم کی، کہ عام لوگوں کو الگ قبرستان میں دفن کیا جائے اور جو خصوصی پروٹوکول والوں کو الگ جگہ پہ دفن کیا جائے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں عام مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کیا جائے، تاکہ جو اللہ کی رحمتیں ان عام مسلمانوں پر پڑ رہی ہیں وہی رحمتیں ہم پہ بھی ہوں۔ صرف پیغمبر کی یہ خاصیت ہے، صحیح حدیث ہے کہ کسی بھی پیغمبر کی جہاں موت واقع ہوتی ہے، پیغمبر کو وہیں دفن کیا جاتا ہے، اس جگہ سے ہٹایا نہیں جاتا۔ تبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے، جہاں آپ کا انتقال ہوا امی عائشہ کے حجرے میں، وہیں دفن کیا گیا۔ پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر نے خواہش ظاہر کی کہ ہمیں نبی کے پہلو میں دفن کیا جائے، کیونکہ یہ دونوں نبی کے سب سے قریبی ساتھی تھے، اور اللہ ان کو مقام بھی دینا چاہتا تھا تاکہ جو درود و سلام کے نذرانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کیے جائیں، اسی کے ساتھ آپ دونوں پر بھی سلام کیا جائے، تو اللہ آپ کے مقام کو بڑھانا چاہتا تھا۔ اس کے بعد جتنے صحابہ ہیں سارے جنت البقیع میں دفن ہوئے ہیں، الگ سے ان کی کوئی الگ قبر نہیں بنائی گئی۔ حضرت عثمان کو دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جتنے صحابہ عشرہ مبشرہ ہیں، الگ سے ان کے نہیں کہ بھئی یہ چونکہ زیادہ بڑا مقام تھا ان کی قبر وہاں بنے گی، باقیوں کی یہاں بنے گی۔ تو جو مرنے والا ہوتا ہے اس کی تو یہ چاہت اکثر نہیں ہوتی، لیکن بعد کے مریدین کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے مشائخ کو، اپنے پیروں کو پروٹوکول دینے کے لیے الگ دفن کرتے ہیں۔ تو یہ عمل اللہ کو خوش کرنے والا نہیں ہے، اور اس سے شرک اور بدعت بھی پھیلتی ہے۔ کیونکہ جب آپ دیکھیں گے کوئی الگ سے قبر ہے، الگ سے پروٹوکول ہے، تو جن کے مزاج میں شرک ہوتا ہے
وہ پھر اس کے ساتھ الگ سے کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. قبروں کے طواف بھی ہوتے ہیں, قبروں پہ سجدے بھی ہوتے ہیں, قبریں اونچی بھی بنائی جاتی ہیں. تو صحیح مسلم کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ مدینہ میں جا کے دیکھو کوئی بھی تصویر نظر آئے یعنی جاندار کی, اس تصویر کو بھی مٹاؤ, اور کوئی قبر ایک بالش سے زیادہ اونچی ہے اس کو گرا دو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا حکم دیا. تو اس لیے میرے بھائی عقیدت میں اندھے ہو جانا اور شریعت کو چھوڑ دینا, اس سے اللہ بالکل بھی خوش نہیں ہوتا. اس سے پبلک بہت خوش ہوتی ہے, پبلک چلتی ہے نعروں کے پیچھے, پبلک کو جذبات سے ہٹ کے باتیں پسند ہی نہیں ہیں. اچھا پبلک کا جو مزاج ہے نا, ہم تو پبلک میں رہے ہیں, تقریریں بھی کی ہیں, بیانات بھی کیے ہیں. میں تو بیانات کر رہا ہوں جب میں میرا خیال ہے 13-14 سال کی عمر سے میں نے بیانات شروع کیے ہیں. بالکل یعنی بلوغت کی دہلیز پہ جب قدم رکھتا ہے نا, تو میرے والد صاحب چونکہ بیان کرتے تھے تو مجھے بھی وہ دے دیتے تھے بیان. تو پبلک کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ پبلک منفی باتیں زیادہ شوق سے سنتی ہے. یعنی اگر آپ تعریفیں کرنا شروع کر دو نا, فلاں بھی ٹھیک ہے, فلاں بھی ٹھیک ہے, فلاں بھی صحیح ہے, فلاں بھی صحیح ہے, پبلک کو نہیں ایسے خطیب پسند آتے. ایسے لوگ پسند آتے ہیں پبلک کو جو ہر ایک کو برا کہہ رہے ہو. یہ پبلک کا مزاج ہوتا ہے. حکومت کی برائیاں کرو, پبلک کہتی ہے یہ آدمی کیا ہے, حق پرست, یہ کیا کر رہا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ حکومت کو برا کہتا ہے. یہ آدمی ڈنکے کی چوٹ پہ جو ہے وہ فوجیوں کو برا کہتا ہے. یہ آدمی ڈنکے کی چوٹ پہ عمران خان کو برا کہتا ہے. یہ ڈنکے کی چوٹ پہ مولانا فضل الرحمان کو برا کہتا ہے. یہ ڈنکے کی چوٹ پہ نواز شریف کو برا کہتا ہے. اس کو نہیں دیکھا جاتا کہ بات صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. نمبر 2, اس برا کہنے کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نقصان ہے. اس چیز کو پبلک دیکھو, ہر برائی بیان کرنے کی نہیں ہوتی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کے علاقے کا کوئی بڑا تھانے دار ہے, ایس ایچ او صاحب آیا آپ کے علاقے میں. اب اگر آپ اس تھانے دار سے بنا کے رکھیں گے, چل رہا ہے بیان, آپ اس تھانے دار سے اگر بنا کے رکھیں گے تو بہت سارے کام نمٹا سکتے ہیں آپ. ایک مثال دے رہا ہوں, تھانے دار جیسا بھی تھا, علاقے میں کوئی ایس ایچ او آیا, آپ نے کیا کیا, اس سے چائے وائے پلائی, تعلق اچھے کر لیے تاکہ اس سے آپ پازیٹیو کام بہت سارے بولو بھائی لے سکے. پھر وہ فلاں مسجد کو بھی گرنے سے بچا لیا آپ نے, اور فلاں کوئی 2-4 غریبوں کے معاملے اٹکے ہوئے تھے تھانے میں, وہ جیل میں بند تھے, تعلقات کی بیس پہ ان مظلوموں کو بھی آپ نے نکلوا لیا. تو یہ آدمی کام زیادہ کرے گا نا, اس نے قوم کی خدمت زیادہ کی نا, کیونکہ ایس ایچ او سے لڑ تو کوئی سکتا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن پبلک کو ایسا آدمی پسند بولو نہیں ہوگا. پبلک کو وہ پسند ہوگا کہ ممبر پہ بیٹھتے ہی علاقے کے ایس ایچ او کو برا بھلا کہنا شروع کر دے, یہ چور ہے, یہ رشوت خور ہے, یہ یوں ہے, یہ فلانا ہے, ڈمکانا ہے. کام دھیلے کا نہیں کرے گا ایسا آدمی, کیونکہ جب آپ نے علاقے کی پولیس سے ہی دشمنی مول لی ہے تو اب کام تو آپ سے کخ بھی نہیں ہو سکتا. بلکہ جو کام آپ کر بھی سکتے تھے نا, وہ بھی نہیں پولیس رکاوٹ ڈالے گی, وہ بھی نہیں کرنے دے گی آپ کو. لیکن پبلک میں آپ کا ڈنکا بجنا شروع ہو جائے گا. پبلک کہے گی حق پرست آدمی ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتا ہے. حالانکہ اسلام میں حق برائے حق کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ حق جس سے آگے کام ہو, ہر حق بات کرنے کی نہیں ہوتی. معاشرے میں اس کا فائدے کے بجائے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. اس کی ہمیں حدیث سے بھی مثال ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ادھر توجہ رکھیں بھائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی جو تعمیر ہے نا, بیت اللہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا وہ حتیم تک تھا. حتیم اس کا حصہ ہے, وہ جو ایک کرو نشان ہے نا حتیم, وہ اس کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بیت اللہ کی دیواریں کھینچی تھیں تو میں بھی وہیں تک کروں. لیکن چونکہ زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کی تعمیر کم ہوئی تھی, اور ہوئی اس لیے کم تھی کہ جب زمانہ جاہلیت میں قریشیوں نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کرتے ہیں تو حلال پیسے کم پڑ گئے تھے, پھر حرام آمدن تھی. تو انہوں نے کہا ہم حرام آمدن بیت اللہ کی تعمیر میں نہیں لگائیں گے. تو پیسوں کی کمی کی وجہ سے جو
تعمیر کا کام تھا ادھورا ہوا, اتنا ہوا جتنا آج ہے, جتنا یعنی مربع ہے نا, اب تو اسکوائر ہے, تو اتنا کام ہوا. لیکن چونکہ ایک زمانہ بیت گیا تو نبی نے ارادہ کیا کہ بھائی اب تو اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے, مکہ بھی فتح ہو گیا, اب آپ نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو وہیں تک تعمیر کریں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. تو یہ اصل تو یہ تھا نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قومی حدیث عہد بالجاہلیہ, بہت سے لوگ جاہلیت سے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, ابھی ایمان ان کے دلوں میں پکا راسخ نہیں ہوا. اگر میں نے یہ کام کیا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ میں حضرت ابراہیم کے قبلے کو چینج کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اس کام کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. تو طواف تو پورے بیت اللہ کا ہوگا, حتیم کے باہر کا, لیکن تعمیر آدھی. اور اس وقت سے لے کر ایک دفعہ ایسا ہوا امام مالک کے دور میں کہ جب یہ حدیث خلیفہ کے پاس پہنچی, اس نے کہا کہ بھائی اب تو اسلام طاقت میں آ گیا ہے, تو اب میں اس کو بیت اللہ کو بڑا کر دوں گا. تو اس نے بڑا کیا, تو لیکن کیا ہوا, بعد کے خلیفہ نے اس کو گرا دیا کہ بھائی نبی نے نہیں کیا تو انہوں نے کیوں کیا. امام مالک نے فتویٰ دیا کہ جس حال میں نبی نے چھوڑا ہے نا اس میں کمی بیشی کی اجازت. بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے, خدا کی قسم اس حدیث یہ سمجھ میں آ جائے نا, دینداروں کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں, آج بہت سے مسائل حل ہو جائیں. ہمارا ہر کام حکمت, مصلحت, بصیرت سے خالی ہوتا ہے. یعنی اگر میں یوں کہوں کہ مسلمان معذرت کے ساتھ کہ بصیرت لیس ہونا مسلمان کی ایک صفت بن چکی ہے کہ جتنا سینس لیس ہوگا اور جتنا حکمت اور بصیرت کے خلاف چلے گا اتنا پکا اور سچا مسلمان سمجھا جاتا ہے. یعنی یہ علامت بن چکی ہے. تو بھائی یہ علامت نہیں ہے. مسلمان زیرک ہوتا ہے, عقل مند ہوتا ہے, وہ حق بیان کرتا ہے جس کا معاشرے کو فائدہ ہو. جہاں فائدہ نہیں ہے تو ہر بات بیان کرنے کی بولو بھائی نہیں ہوتی. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ سعودی عرب کی حکومت میں اتنی گڑبڑ ہو رہی ہے, آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں اس کا نقصان کیا ہوگا. ہم اگر سعودیہ کے خلاف بیان کریں, اس کا نقصان سعودی عرب کو نہیں ہوگا بلکہ اس کا فائدہ ہوگا ان قوتوں کو جو سعودی عرب کے خلاف ہیں, اور وہ اسلام دشمن قوتیں ہیں, وہ فائدہ اٹھائیں گی, ہمارے بیان کو کیش کرائیں گی وہ. تو سعودی عرب جیسا بھی ہو بھائی, ہمارے لیے پھر بھی بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ اگر حکومت سعودیہ ختم ہو گئی تو ختم ہونے کے بعد سعودی عرب ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا, اسلام دشمنوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو آپ بیان داغنے سے پہلے, آپ بادشاہ کے خلاف بیان کرنے سے پہلے, حکومت کے خلاف بیان کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اس بیان کا فائدہ کیش کون کرا رہا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو چھوڑ دو بھائی. بھائی فائدہ کون اٹھائے گا اس کا؟ فائدہ وہ اٹھائیں گے جو صبح شام سعودیہ کے خلاف بولتے ہیں, اور وہ بولتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں. فائدہ وہ اٹھائیں گے. تو انسان اس میں بہت سوچ سمجھ کے انسان کو چلنا چاہیے. تو اچھا, اپنا جب دنیاوی مفاد ہوتا ہے نا تو یہ ساری باتیں لوگوں کی سمجھ میں آتی ہیں. جب دنیاوی مفاد ہوتا ہے نا, مثال کے طور پر آپ کا چائے کا بزنس ہے, چائے کی پتی کا کاروبار ہے, آپ کو پتا چل گیا نا کہ چائے کے یہ نقصان ہے, آپ کبھی بھی اس کو بیان نہیں کرو گے. آپ بولیں گے میں نے کوئی ٹھیکہ لیا بھائی چائے کے نقصانات بیان کرنے کا؟ بھائی یہ ڈاکٹر بیان کرے نا, میں کیوں بیان کروں, میرا بزنس ہے. تو اپنی دنیا کا جہاں معاملہ آتا ہے تو وہاں سارے عقل مند ہو جاتے ہیں. جہاں معاملہ آئے گا دین کا تو وہاں سب مکھنچو بن جاتے ہیں, کیونکہ شاید ہمیں دین سے محبت نہیں ہے, شاید ہمیں ملک سے محبت نہیں ہے, شاید ہم چاہتے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو جائے. آپ کے حق بیان کرنے کے چکر میں ملک کی کیا ہو گئی, ایسی کی تیسی ہو گئی, اور آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے, کوئی دوسرا کنٹری بھی نہیں ہے. تو اس لیے جو بھی ممبر پہ بیٹھ کے ڈنکے کی چوٹ پہ بول رہے ہیں نا حق, تو ان سے جا کے پوچھا کرو کہ یہ حق آگ لگ تو نہیں لگا رہا لوگوں کے اندر, نفرتیں تو نہیں پھیلا رہا لوگوں کے اندر, تو کیا کر رہا ہے یہ نہیں. تبھی دیکھو آپ نے کسی کو برائی میں دیکھا تو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس کی برائی لوگوں کے سامنے بیان کریں, حالانکہ حق تو ہے نا کہ وہ برا ہے تو برا ہے. بھائی بیان کرنے میں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ نمبر ایک آدمی کے راز فاش ہو رہے ہیں, وہ اگر کل توبہ کر کے اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے, اللہ توبہ قبول کر لے گا, مگر پبلک اس کی توبہ قبول
बोलो, नहीं करेगी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।